السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد۔ محترم سامعین، آج میرا عنوان ہے فلسفہ وحدت الوجود و وحدت الشہود فی کل موجود۔ حضرات، یہ تصوف کا ایک روحانی مسئلہ ہے جس کو صوفیہ نے نکالا ہے۔ اس کے بانی ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جو اسپین کے ایک بہت ہی مشہور و معروف صوفی گزرے ہیں، اور اکثر صوفیہ نے ان کو شیخ اکبر کا لقب دیا ہے اور ان کو سب پر فائق تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کی معرفت و طریقت کے میدان میں اکثر صوفیہ نے ان کو سب سے زیادہ عبقری اور لائق و فائق تصور کیا ہے۔ حضرات، قرآن عظیم کی خطبے میں پڑھی گئی جو سورہ مقدسہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں آپ پر پوری کر دیں اور آپ کے دین سے راضی ہو گیا۔ اور حدیث جو ہم نے پڑھی ہے بخاری کی، اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو دین میں موجود نہ ہو، وہ شے مردود ہے۔ قرآن عظیم کی یہ آیت بینہ اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی سیرہ مقدس پر آیات قرآنیہ کا جو نزول کیا ہے، اس کے ذریعے اللہ نے دین کی تکمیل فرما دی ہے، اور جتنی بھی نعمتیں، برکتیں اور خیر ممکن ہو سکتی تھیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اللہ نے قرآن عظیم کی شکل میں اس کی آیات بینات میں نازل فرما دی ہیں۔ اور اس کے نزول کے بعد اللہ تعالی اس دین سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام اس حقیقت سے مکمل طور سے واقف تھے کہ دین کی تکمیل کے بعد اب ایسی کوئی خیر نہیں بچی ہے اور ایسی کوئی نعمت و خیر و برکت نہیں باقی رہی جس کی حاجت انسان کو نکالنے کی ہو، کہ بھائی دین میں فلاں فلاں خیر یا فلاں فلاں برکت والی بات جو ہے باقی رہ گئی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بیان نہیں فرمایا ہے، لہذا یہ چیز مفید ہے، اس لیے اگرچہ نئی ہے لیکن اس کو یاد کر لیا جائے۔ صحابہ خوب جانتے تھے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں نبی کے سینے پر، اور اب کسی بھی انسان کو دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنے کا استحقاق نہیں ہے۔ لیکن ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اللہ کے دین میں تکمیل کے بعد بھی نئی نئی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور خیر کے متلاشی ہوتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے یہود کو اللہ نے من و سلوہ دیا تھا، آسمان سے نازل ہونے والا مائدہ دسترخوان عطا فرمایا تھا، لیکن یہودی قوم جو ہے، بنی اسرائیل جو ہے، وہ اللہ کے عطا کردہ
اللہ کے پیش کردہ کھانے پر یعنی منہ اور سلوہ پر مطمئن نہ رہے، بلکہ نئی نئی چیزیں یعنی لہسن ہے، پیاز ہے، ارد ہے، مونگ ہے، مسور ہے، نئی نئی دالیں ہیں، ان کی چاہت ان کے اندر پیدا ہوئی۔ اللہ کی عطا کردہ جو نعمت تھی منو سلوہ کی شکل میں انہیں کافی محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے اس میں بھی احداث چاہا، اس میں بھی بدعت چاہیے کہ نئی چیز چاہیے، ہم کو پیاز چاہیے، ہم کو لہسن چاہیے، ہم کو مسور چاہیے، ہم کو فلاں فلاں اشیاء چاہیے، اور اس چاہت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے وہ نعمت بھی، وہ خیر بھی چھین لی، اور ان کو وادی سینا کی دشت غربت میں 40 سال تک جو ہے سرگردہ رہنا پڑا۔ مسلمانوں نے بھی اللہ کے نازل کردہ دین پر اکتفا نہ کیا، بلکہ دین میں نئی نئی باتوں کا احداث کیا، ابداع کیا، جبکہ اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا تھا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو دین میں نہ ہو وہ مردود ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی پیشگوئی کے مطابق کہ یہود و نصارہ میں 72 فرقے پیدا ہوں گے، ہوئے ہیں، لیکن میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ سوال ہوا ہے اللہ کے رسول اس میں ناجی کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے کہا وہ طبقہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہ میری اطاعت کرنے والا ہوگا اور میرے اصحاب کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اور تمام دیگر فرقے جو ہیں جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سینہ مقدس پر دین کی تکمیل اور قرآن عظیم کی آیات کے نزول کے بعد میں، اور آیات کے نزول کی تکمیل کے بعد میں، اور خاتمے کے بعد تمام صحابہ مطمئن ہو گئے تھے، اور اللہ کے رسول کی احادیث جو ہیں صحابہ کے سینے میں موجود تھیں۔ وہ دین کے مسائل کو قرآن عظیم کی آیات بینات اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں کرتے تھے، اور کسی بھی نئی بات کا احداث نہیں کرتے تھے، دین میں کوئی نئی بات نہیں نکالتے تھے، اور بلکہ قرآن عظیم کی آیات اور اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں مسائل کو حل کر لیتے تھے۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب زمانہ آگے بڑھا تو مرور ایام اور امتداد زمانے کے ساتھ میں مسلمانوں میں نئی نئی بدعتیں اور نئی نئی باتیں ایجاد ہونا شروع ہو گئیں، اور سب سے پہلے خوارج کا فرقہ وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مقدس میں جب جنگ جمل اور جب جنگ صفین واقع ہوئی تو خوارج کا فرقہ وجود میں آیا، اور یہ پہلا گمراہ فرقہ تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحکیم کے مسئلے پر کافر قرار دیا، اور تمام مسلمانوں کو یعنی حضرت معاویہ کے لشکر کو یعنی شیعہ معاویہ کو اور شیعہ علی کو کافر گردان کر شیعوں سے الگ ہو گیا، شیعہ علی و شیعہ معاویہ سے الگ ہو گیا اور خارجی بن گیا، اور یہ ایک نیا طبقہ جو ہے خوارج کہلایا۔ یہ سب سے بدترین فرقہ تھا اور مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا اور دین سے برگشتہ ہونے والا، اور اپنے آپ کو جو ہے سب سے زیادہ حق پر جو ہے قائم و دائم مانتا تھا۔ اس کے بعد شیعہ پیدا ہوئے، پھر جبری، قدری، معتزلی، اشعری، ماتریدی، بلوائی، سبائی، شیعی، روافض اور دنیا بھر کے گمراہ فرقے پیدا ہوئے۔ خلافت راشدہ کے بعد میں بنو امیہ، بنو ہاشم کے بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو صوفیہ کہلائے، صالحین کہلائے، نیک لوگ جن کو عباد و زہاد کہا جاتا تھا، یعنی عابد اور زاہد والے، وہ لوگ جو عابد اور زاہد تھے یعنی عبادت کرنے والے متقی پرہیزگار لوگ، ان کو صالحین کے لقب سے اب تک ان کو صوفی نہیں کہا گیا، تصوف بعد میں آیا ہے،
تو یہ صالحین تھے. تو شیطان جو ہے وہی حملہ کرتا ہے جہاں علم نہیں ہوتا ہے، جہاں عرفان نہیں ہوتا ہے، جہاں معرفت نہیں ہوتی ہے، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی نہیں ہوتی ہے، وہیں شیطان کی یلغار ہوتی ہے. لہذا شیطان نے دیکھا کہ علماء کے سامنے تو ہماری دال نہیں گل سکتی ہے، لیکن عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے صالحین اور نیک لوگ جو علم کی روشنی سے اتنا زیادہ مستفید نہیں ہو پاتے ہیں لیکن عبادت و ریاضت میں جو ہے بہت آگے ہوتے ہیں، تو متصوفین اور متکشفین کی راستے سے شیطان جو ہے مسلمانوں کی صف میں داخل ہوا اور صوفیہ کو، عباد و زہاد کو، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے راستے سے یہ داخل ہوا اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد ہونا شروع ہو گئیں. ان صوفیہ نے، ان صالحین نے، ان متقی اور پرہیزگار لوگوں نے، ان رات میں جاگنے والے یعنی عابد شب زندہ دار، قائم اللیل و صائم النہار، یعنی رات میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے اور رات اور دن اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والے صوفیہ کے راستے سے شیطان جو ہے اندر داخل ہوا اور پھر تصوف کے نام سے ایک نیا سلسلہ جو ہے طریقت کی شکل میں ظاہر ہوا. اور اہل تصوف جو ہیں، یہ عباد و زہاد جو ہیں، طریقت کے مد مقابل نہیں، شریعت کے مد مقابل طریقت کو مقدم سمجھتے تھے کہ شریعت پر جو ہے طریقت مقدم ہے، شریعت پر طریقت جو ہے فائق ہے اور برتر ہے اور بہتر ہے. تو پھر نئے نئے تصورات جو ہے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور مجوسیوں کے اور شیعیوں کے اس راستے سے، تصوف کے راستے سے ہے اسلام میں ادھر آئے. 638 ہجری میں شیخ اکبر جو ہیں اسپین میں پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے جو ہے شیخ اکبر کے ذریعے اسلام میں وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے داخل ہو گیا. یہ اس کے پہلے کہ ہم تاریخ بتائیں آپ کو مناسب معلوم پڑتا ہے کہ وحدت الوجود کے بارے میں بتائیں کہ آخر یہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے اور صوفیہ کے نزدیک جو ہے اس کی تعریف کیا ہے. دراصل صوفیہ کا یہ ماننا ہے کہ کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وجود صرف اللہ کا ہے، وجود صرف پروردگار کا ہے، اللہ کی ذات کا ہے، اور باقی تمام کائنات کی مخلوق جو ہے ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ عالم مثال کی چیزیں ہیں. جیسے صوفیہ نے فلسفے کے اندر میں، متصوفین نے اور فلاسفہ نے اور مناطقہ نے جو ہے ایک عالم مثال مانا ہے، اور احادیث میں اور قرآن عظیم کی آیات میں عالم مثال جو ہے موجود نہیں ہے. یہ متصور چیز ہے، تصور کر لیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک جوڑا ہوتا ہے، جیسے گھوڑا ہے، بندر ہے، کتا ہے، بلی ہے، ہاتھی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، انسان ہے. تو ہر چیز کا ایک حقیقی وجود ہے اور ایک مثالی وجود ہے، وہ عالم مثال میں ہے. تو اللہ کا وجود جو ہے یہ حقیقی وجود اللہ کا ہے، اور کائنات کی ہر شے جو ہے وہ عالم مثال کی مثل جو ہے وہ اس کے عکوس اور ظلال ہیں. عکس کی جمع ہے عکوس اور ظل کی جمع ہے ظلال. تو کائنات کی تمام مخلوق جو ہے وہ عالم مثال کے عکوس یعنی عکسوں اور ظلوں جیسی ہے، اور کائنات کی ہر شے میں اللہ کی ذات پیوست ہے، اور تمام اشیاء، تمام مادی اشیاء اللہ کی ذات میں مدغم ہیں، اللہ کی ذات میں گم ہیں، اللہ کی ذات میں پیوست ہیں. لالی دیکھن میں گئی، میں بھی ہو گئی لال کی مستاق. صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ کی ذات پیوست ہے، اللہ کی ذات مدغم ہے، اللہ کی ذات جو ہے حلول کیے ہوئے ہے، اللہ کی ذات محلول ہے. یہ بدترین عقیدہ جو ہے مسلمانوں میں
صوفیہ کے ذریعے داخل ہوا۔ شیخ اکبر جو ہیں محی الدین ابن عربی جو ہیں، جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، انہوں نے فتوحات مکیہ کتاب لکھی ہے اور فصوص الحکم کتاب لکھی ہے۔ یہ دو کتابیں جو ہیں تصوف میں بہت مشہور ہیں۔ ویسے تو بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، لیکن تصوف میں یہ دونوں کتابیں ہیں۔ اور حضرات بحمدہ تعالی، جب میں بدعتی تھا، یہ آج سے 25-30 سال قبل جو ہے، میں ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ ہاں، فتوحات مکیہ تو میں نے بہت پڑھی تھی، تقریباً آدھے سے زیادہ، لیکن فصوص الحکم جو ہے وہ میں نے مکمل نہیں پڑھی، لیکن اس کو یہاں وہاں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک جیلانی صاحب تھے ہمارے اردو ہائی اسکول وطن میں، جہاں میں نے پڑھا ہے، نیشنل انٹر کالج، رحمانیہ انٹر کالج، وہاں پر جیلانی صاحب تھے، وہ صوفی ٹائپ کے تھے۔ ان کو وہ کتاب میں نے بطور تحفہ پیش کر دی تھی، فصوص الحکم۔ تو فتوحات مکیہ میں اور فصوص الحکم میں انہوں نے فلسفہ وحدت الوجود بیان کیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس فلسفے کے میں سب سے زیادہ جو ہے مشہور معروف یہی ہوئے ہیں، بلکہ لوگ اس کو بانی قرار دیتے ہیں۔ وحدت الوجود کے صوفیانہ عقیدے اور صوفیانہ موقف کا جو ہے موجد قرار دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ جو نظریہ جو ہے وحدت الوجود کا، یہ مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ تمام دیگر اقوام کے اندر پایا جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ وہ تمام اقوام جو شرک کرنے والی ہیں، جو گمراہی کا شکار ہیں، جو بت پرست ہیں، مجوسی ہیں، چاہے وہ مجوسی ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا زرتشتی ہوں یا افغانی ہوں یا ایرانی ہوں، کسی نہ کسی شکل میں، یا جینی ہوں یا ہندو ہوں، ان تمام مذاہب میں یہ فلسفہ وحدت الوجود کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کے گوشے گوشے میں، کائنات کی تمام چیزوں میں، انسانوں میں، حیوانات میں، شمس و قمر میں، جن و بشر میں، گل و برگ و ثمر میں، مشرق و مغرب میں، جنوب و شمال میں، بلندی پر اور گہرائیوں میں، زمین کے اندر میں، ایک ایک ایٹم میں، ایک ایک ذرے میں جو ہے اللہ کی ذات کے جلوے جو ہیں پیوست ہیں۔ اللہ کی ذات اس میں مدغم ہے، اور وہ اللہ کی ذات میں، کائنات کی ہر شے جو ہے اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے ان تمام اشیاء میں پیوست ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے اہل بدعت کا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم اور اللہ کا زور، اللہ کی قوت، یہ جو ہے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ جیسے ہم یہاں موجود ہیں، میں کیمرے کے سامنے موجود ہوں، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، اللہ کی ذات ایسے موجود نہیں ہے۔ آپ سوچو، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کی ذات جو ہے کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، گوشے گوشے میں ہے، ہمارے اندر ہے، ہمارے باہر ہے، تو کتنی غلط بات ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات کو کہاں کہاں ماننا پڑے گا۔ انسان بیت الخلاء میں ہوتا ہے، انسان صحبت کی شکل میں ہوتا ہے، انسان ایسے بہت سے کام کرتا ہے، انسان شراب پیتا ہے، انسان زنا کرتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان کفر کرتا ہے، تو کیا اللہ کی ذات ان کے اندر موجود رہتی ہے؟ اس کے ذرے ذرے میں، اس کے پیٹ کے اندر میں، اس کے ایک ایک خلیے میں، اس کی ایک ایک ایٹم کے اندر میں کیا اللہ پیوست ہے؟ اور کیا اللہ کی ذات اپنے وجود کی بقا کے لیے، اپنے دوام کے لیے، اپنے ثبات کے لیے کیا اس بات کی محتاج ہے کہ مادے میں مقید ہو، مادے میں محبوس ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی ذات ان تمام مادی حالات سے اور قوائف سے اور ظرفوں سے پاک و صاف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے، ان تمام باتوں سے پاک و صاف ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ لہذا انسان کو جو ہے اللہ کی ذات کو جو ہے مادے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ صوفیہ نے جو ہے یہی غلطی کی کہ باہر سے امپورٹ ہونے والے اس عقیدہ وحدت الوجود کو اسلام میں داخل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے 500 سال پہلے، یعنی اب سے 1500 سال پہلے جو ہیں،
اپنشدوں میں ہندوؤں کے عقیدہ وحدت الوجود کا وجود ہم پاتے ہیں۔ شنکراچاریہ جو ہے یہ پہلا آدمی تھا جس نے، جس طرح ہمارے اسلام میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے جو ہے فلسفہ وحدت الوجود کو پہلی بار پیش کیا، ایسے ہی شنکراچاریہ نے جو ہے اپنشدوں کے اندر میں جو ہے اس نظریے کو پیش کیا۔ اپنشدوں میں ہے ہندوؤں کے کہ آگ اللہ ہے، میں آگ ہوں، میں جل ہوں، میں تھل ہوں، میں پرتھوی ہوں، میں چندرما ہوں، میں سوریہ ہوں، میں پرتھوی ہوں، میں برہمانڈ ہوں، میں ہر چیز میں ہوں، پرتیک وستو میں میں براجمان ہوں۔ یہ عقیدہ جو ہے اپنشد میں لکھا ہوا ہے، اور 5000 سال پہلے واقع ہونے والے اگر یہ ثابت ہو جائے، جو ثابت تو نہیں ہے لیکن ہندوؤں کے مطابق تقریباً 5000 سال پہلے سے مہا بھارت میں ان کے شری کرشن نے جو خطبہ دیا ہے کوروں اور پانڈووں کو، اس میں بھی عقیدہ وحدت الوجود کا ذکر جو ہے شری کرشن نے کیا ہے کہ ایشور کی ذات یعنی میں جو ہیں کائنات کے ذرے ذرے میں، سنسار کے برہمنڈ کے ایک ایک کڑ میں براجمان ہوں، میں کائنات کی ہر شے میں موجود ہوں اور تمام اشیاء میں پیوست ہوں، مدغم ہوں۔ یہ جو ہے شری کرشن نے جو ہے اپنے مہا بھارت کے اس خطبے میں دیا تھا، جو بعد میں گیتا کے نام سے مؤلف اور مہذب ہوا۔ اس میں بھی فلسفہ وحدت الوجود کا ذکر کیا ہے، جو اب سے 5 یا 6000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اب سے 2000 سال پہلے اپنشدوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اور شنکراچاریہ جو ہے اس کا پہلا بانی ہے۔ اور عیسائیوں نے بھی تثلیث کی شکل میں فلسفہ وحدت الوجود کو مانا ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس، یعنی اللہ کی ذات جو ہے مرکب ہے 3 لوگوں سے، یعنی باپ یعنی اللہ کی ذات، جو عیسائی مانتے ہیں، جو شرک اور کفر ہے، گمراہی ہے، الحاد ہے، بدترین گمراہی ہے۔ باپ یعنی اللہ کی ذات، بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل۔ یہ تینوں کے ملنے سے ان کو کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرینٹی آف گاڈ، یعنی تثلیث، عقیدہ تثلیث، یعنی 3 میں 1 اور 1 میں 3۔ تو عیسائیوں میں بھی یہ عقیدہ پایا گیا، یوں ہی یہودیوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں کیسے داخل ہو گیا؟ یعنی دیگر مذاہب کا فلسفہ وحدت الوجود جو ہے مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ یہ مسلمانوں میں تو نہیں تھا پہلے سے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو مورخین نے، محدثین نے اور شارحین نے اس امر کی تحقیق کی ہے کہ یونانیوں کی کتابیں جب خلافت بنو عباس میں اور خلافت بنو امیہ میں جب مترجمین نے اور ہمارے حکماء نے اور ہمارے فلاسفہ نے اور ہمارے متکلمین نے، خاص طور سے حضرت خالد بن یزید کے زمانے میں اور جابر بن حیان کے زمانے میں، اور اس کے بعد ہارون الرشید کے زمانے میں اور مامون الرشید کے زمانے میں، خلافت عباسیہ میں، خلافت بنو امیہ میں جو ہے جب سائنس کا عروج ہوا اور رصد گاہیں قائم ہوئیں، تجربہ گاہیں، مشاہدہ گاہیں قائم ہوئیں، اور سائنسی علوم وجود میں آئے، اور یونان کی کتابیں اور مصر کی کتابیں اور ہندوستان کی کتابوں کی تراجم ہوئے، تو یہ ویدانتی جو تہذیب کے جو مسائل ہیں، تصوف کے مسائل جو ہیں، تو یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور یونانیوں سے اور مصریوں سے، قبطیوں سے جو ہے یہ تمام نظریات جو ہے ایران سے جو ہیں جب عربی میں کتابیں ترجمہ ہوئیں، یعنی یونانی اور مصری اور لاطینی زبان اور ہندی سنسکرت زبان سے جب ان کی کتابیں جو ہے منطق کی، فلسفے کی، دھرم کی اور سائنس کی کتابیں جب منتقل ہوئیں، ترجمہ کی گئیں، تو یہ نظریات جو ہیں متصوفانہ، متکشفانہ اور یہ
بدعی نظریات جو ہے، عقائد فاسدہ اور خیالات باطلہ، اور یہ بدترین گمراہیاں جو ہیں اسلام میں آئیں، تو یہ تمام چیزیں جب ترجمہ ہو کر کے آئیں تو مسلمان علماء اور مسلمان صوفیاء عباد و زہاد ہیں، متقی پرہیزگار جو اللہ کے ذات میں گم رہنے والے تھے، جن کو تصوف کا چسکا لگ گیا تھا، تصوف کی شراب کا خمار جن کے اندر میں پیدا ہو چکا تھا، جو اسلام کی صحیح راہ حق سے برگشتہ ہو گئے تھے، جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر بدعت زدہ ہو چکے تھے، ان لوگوں نے ان نظریات کا استقبال کیا۔ اس طریقے سے یہودیت، مسیحیت، مجوسیت، ایرانیت، افغانستانیت اور ہندیت، ان تمام علاقوں کے اندر سے کتابیں جو آئی تھیں، ان کے نظریات فاسدہ و خیالات باطلہ و افکار رقیقہ جو ہیں مسلمانوں میں در آئے، اور صوفیہ نے ان کو اختیار کر لیا، یعنی یہودیوں سے بھی لیا، عیسائیوں سے بھی لیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے ایک خط مستقیم کھینچا اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور دائیں بائیں آپ نے کچھ لائنیں کھینچی اور کہا کہ یہ جو ہیں شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سیدھا راستہ جو ہے خط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، ھذا سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور دائیں بائیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، اور ان راستوں پر جو ہے آغاز میں دروازوں پر شیطان کھڑا ہو کر کے دعوت دے رہا ہے۔ جو صحیح نکل گیا، خط مستقیم کو فالو کرتا ہوا سیدھا نکل گیا، وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور جو دائیں بائیں گھوم جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو سیدھا نکل جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو دائیں بائیں گھوم گیا گمراہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو یہودیوں کے مثل، بنی اسرائیل کی مثل جو ہیں قرآن عظیم کی تعلیمات کافی نہ پڑیں، حدیث رسول ان کو کافی محسوس نہ ہوئی، متصور نہ ہوئی، اور ان لوگوں نے پیاز، لہسن، ادرک، مسالہ جات، مسور، مونگ، ایسی چیزوں کے لالچ میں جو ہے نئی نئی باتوں اور نئے نئے فلسفوں، نئے نئے نظریات و خیالات و افکار کو اس کا استقبال کیا۔ تو ایسے اس طریقے سے جو ہے ان مذاہب سے مسلمانوں میں یہ فلسفہ وحدت الوجود اندر در آیا، امپورٹ ہو گیا۔ اور محی الدین ابن عربی نے بھی یقیناً مطالعہ کیا ہے، ہر تمام متصوفین، متکشفین نے اور تمام عباد الزہاد نے عربی میں ترجمہ ہونے والی ان کتابوں کا مطالعہ کیا، اور یہ علوم و فنون جو ہیں ہر طرف عام ہو گئے، اور اس طریقے سے ایک بدعی نظریہ جو ہے فلسفہ وحدت الوجود کا جو ہے وجود میں آیا، جس نے پورے مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ آج پورے ہندوستان کے اندر میں ہمارے علماء دیوبند بھی فلسفہ وحدت الوجود کو ماننے والے ہیں۔ تمام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو علماء دیوبند کے چار عظیم الشان بڑے علماء ہیں، جیسے اسماعیل دہلوی، یہ تو اہل حدیث ہو گئے تھے لیکن یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ سلفی نہیں ہوئے تھے۔ اسماعیل دہلوی ہیں، رشید گنگوہی ہیں، خلیل امبیٹوی ہیں، اور اشرف علی تھانوی ہیں۔ ان چاروں کے شیخ اکبر کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ تو یہ علماء دیوبند جو ہیں یہ فلسفہ وحدت الوجود کو ماننے والے ہیں۔ یہ مسلکن جو ہیں حنفی ہیں، اور علم کلام کے مطابق جو ہیں یہ ماتریدی ہیں، اشعری نہیں۔ شوافع جو ہیں وہ اشعری ہوتے ہیں، یہ ماتریدی ہیں، اور وجودی بھی ہیں، یعنی یہ وحدت الوجود کے نظریے کو مانتے ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر جو ہے وحدت الوجود کے فکر کی جو ہے تائید کی گئی ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یوں ہی علماء بریلوی جو ہیں یہ بھی متصوفین، متکشفین کے پیش کردہ اس نظریہ وحدت الوجود کا استقبال کرنے والے، ان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ صوفیہ کی جو کتابیں ہیں دونوں میں کامن ہیں۔ یعنی صوفیہ کی جو ہے جو تصوف میں جو بڑی چار کتابیں ہیں، اور بحمدہ تعالیٰ جب میں بریلوی تھا تو میں نے ان چاروں کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا۔ فتوحات مکیہ، نفحات الانس، کشف المحدود داتا گنج بخش کی، اور شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف، اور ایک کتاب اور بھول رہا ہوں میں جو پڑھی ہے میں نے۔ اس کے علاوہ مثنوی مولانا روم کا بھی میں نے کافی مطالعہ کیا ہے۔
تو تصوف کی بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور تصوف کو حاصل کیا تھا، بلکہ میں خود چشتیہ نظامیہ میں بیعت تھا اور محفل سماع کرتا تھا۔ قوالی کی محفل ہوتی تھی اور شیخ جو ہے بیٹھ کر وہاں پر قوالی سامنے جو ہے ہارمونیا لے کے بیٹھتے تھے، طبلہ ہوتا تھا اور ہمارے پیر مرشد جو ہیں وہ ان کو رقص آتا تھا، وزد آتا تھا اور ہم بھی خوب جم کے ناچتے تھے اور جھومتے تھے لمبی ٹوپی لگا کر کے، بلکہ ہمارے ماتھے کی بائیں طرف جو ہے ایک ہڈی میں چوٹ لگ گئی تھی، چرپائی کا پایا لگ گیا تھا اسی رقص میں، اور ہم بہت دور تک نکل گئے تھے، لیکن اللہ نے تصوف سے باہر نکالا، پھر بریلوی بنے اور ایک مدت تک رہے۔ اس کے بعد میں 78 یا 77 یا 76 کے آس پاس اللہ نے مجھے کسی حد تک جو ہے جماعت اسلامی اور دیوبندی بنا دیا، اور اس کی چند مہینے کے بعد میں بھیونڈی میں جو ہے جب میں پہنچا تو وہاں پر علماء اہل حدیث سے ملاقات ہوئی، اور بھیونڈی میں جو ہے ہمارے فاروق پٹیل صاحب ہیں جو ہمارے شاگرد اسرار احمد جو ہیں، اسرار جواری جو ہیں، ان کے سسر جو ہیں فاروق پٹیل صاحب، وہ اہل حدیث ایک منصب پر فائز تھے جماعت کے اندر میں، انہوں نے مجھ کو چند لمحے کے اندر، چند منٹوں کے اندر میں جو ہے مطمئن کر دیا۔ ایک لمبی کہانی ہے، اس کو ہم اس وقت نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جا کر کے مجھ کو سلفیت کا جام پینے کو ملا، اور میں نے آ کر کے سبیل رسول کتاب پڑھی۔ اتنا البتہ کہوں گا کہ سبیل رسول پڑھیے، راستہ کافی آسان ہو جاتا ہے، توحید کا راستہ۔ تو میں اس طرف آیا، اس طریقے سے جو ہے میں پہلے چشتی تھا، صابری اور کلیری تھا، یعنی نظامی صابری کلیری سلسلے سے میری نسبت تھی، اور میں محفل قوالی کرتا تھا، محفل سماع کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کو چھوڑ کر کے ہٹ گیا۔ اس طریقے سے یہاں تک چلا آیا۔ یہ میرا سفر تھا جو میں نے بالاختصار جو ہے بیان کر دیا ہے آپ کے سامنے، کبھی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہندوستان میں جو ہے علماء دیوبند بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، علماء بریلوی بھی اس کو مانتے ہیں، اور اخوانی جو ہیں، مصر کے جو اخوانی ہیں، اخوان المسلمین جو ہیں، یہ بھی اس عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اخوان المسلمین جن سے جماعت اسلامی نکلی ہے اور افغانستان کی حزب معصومی نکلی ہے، جو ساری دنیا میں اقامت دین یا نظام اسلام کا نظام سیاسی یا حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں، اقامت دین کی بات کرتے ہیں، تو ہندوستان میں جماعت اسلامی تو خیر وحدت الوجود کے عقیدے کو نہیں مانتی ہے، لیکن جو لوگ جس جماعت کو یہ مانتی ہے، یعنی جماعت اسلامی جس جماعت سے نکلی ہے، یعنی حسن البنا اور قطب شہید کے پیش کردہ فلسفہ اقامت دین یا فلسفہ قیام حکومت الہیہ یا فلسفہ قیام نظام اسلامی یا قیام نظام سیاسی جو یہ نکل کے آیا ہے، تو جس جماعت نے اس کو نکالا ہے کم سے کم ان کا یہ نظریہ ہے، کفریہ نظریہ اور بت پرستانہ نظریہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہندوستان کی جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں فلسفہ وحدت الوجود کو نہیں ہاں مولانا مودودی سے البتہ یہ بات ثابت نہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار جو ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ تو پکے وجودی ہیں، یہ تو بے حد گمراہ آدمی ہیں۔ پتہ نہیں ان کی حسن آواز کی بنا پر، ان کا لمبا چوڑا چہرہ، لمبی داڑھی اور آواز کا حسن اور آواز کا جادو جو ہے، اس سے لوگ متاثر ہو گئے، ورنہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے کفر اور بڑے بڑے شرک انجام دیتے ہیں، ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، ایسی غیر مناسب باتیں کرتے ہیں جو بالکل کفر معلوم پڑتی ہیں۔ جیسے ابھی میں نے حال ہی میں کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 90% مسلمان کافر ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی اقامت کی کوشش نہیں کر رہے۔ بتائیے آپ، اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نمازی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اسلام کے حکام پر عمل کرے، لیکن اگر وہ اسلام کے سیاسی نظام کے قیام کے لیے کاوش نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہے، صاف صاف کہا۔ اور چلیے ہم بہک جائیں گے عنوان سے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ وحدت الوجود کی تائید کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، تو جماعت اسلامی تو نہیں کرتی ہے تائید،
اور مولانا مودودی نے جو ہے اس گمراہ کن فلسفے کو پیش نہیں کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر میں. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نہ صرف یہ کہ فلسفہ وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں بلکہ بہت سی بڑی بڑی گمراہیاں ہیں. پاکستان کے حافظ زبیر کے پرسوں کے سنے گئے ایک لیکچر کے ذریعے مجھے یہ بات معلوم پڑی کہ ڈاکٹر صاحب جو کہ MBBS ہیں, عالم فاضل تو ہیں نہیں, MBBS ہیں وہ, تو ڈاکٹر زبیر نے مجھے خبر دی, بیٹا ویڈیو میں نے سنا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں ڈارون کے ارتقاء کے تصور کو ماننے والے ہیں. جی ہاں, انسان پہلے جو ہے اس میں مٹی میں تھا, پانی سے پیدا ہوا, پھر یہ ترقی کرتے کرتے یہ بنا, پھر وہ بنا, پھر بندر بنا. مجھے پتا نہیں کہ بندر کہا کہ نہیں کہا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس ارتقاء کو مانتے ہیں جو ڈارون پیش کرتا ہے. اتنی تبدیلی البتہ کر دی ڈاکٹر صاحب نے کہ ارتقاء جو ہے ہوا ہے, لیکن یہ ارتقاء جو ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اللہ نے کن کہا تو کن کے ذریعے یہ ارتقاء ہوا ہے, یعنی ارتقائی ہیں. ڈارون کے نظریے کو ماننے والے ہیں جو کفر سے کم نہیں ہے, تو یہاں پر اس کو بھی مان رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم الگ سے ویڈیو سن کر کے اور تحقیق کر کے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. ہم الگ سے ایک ویڈیو بتائیں گے کہ ڈاکٹر اسرار کا نظریہ ارتقاء, ایوالوشن تھیوری جو ہے, ڈارونی نظریہ ارتقاء جو ہے وہ کس طرح مانتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں. اور پھر فلسفہ وحدت الوجود جو کفر ہے, تمام علماء نے شیخ اکبر کو, اکثر علماء نے, کم سے کم علماء اہل حدیث نے, اور ابن تیمیہ نے, ابن کثیر نے, ابن قیم نے, ملا علی قاری نے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے, ان بڑے بڑے ائمہ نے جو توحید کے لمبردار تھے, جو شرک و بدعت سے بالکل دور تھے, ان اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں انہیں گمراہ قرار دیا ہے. اور ہم ایک ویڈیو الگ سے بنائیں گے جس میں ان علماء کے ناموں کی سینکڑوں نام پیش کریں گے جنہوں نے وجودی نظریے کو ماننے کو کفر کہا ہے, کہ جو عقیدہ وحدت الوجود کا لمبردار ہے, معتقد ہے, وہ کافر ہے. اسی لیے بڑے بڑے علماء نے شیخ اکبر کو کافر قرار دیا ہے, کیونکہ شیخ اکبر نے جو ہے وہی نظریہ پیش کیا ہے جو یہودیوں, عیسائیوں, مجوسیوں, زرتشتیوں, ہندیوں, ایرانیوں اور زندیقوں کا نظریہ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شیخ اکبر جو ہے زندیق تھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس نظریے کو ماننے والے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شدت برتتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں شیخ اکبر کے لیے, وہ اگر نہیں سمجھے ہیں تو بھائی ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں بڑی گہرائی ہے. یہ فلسفہ جو ہے یہ منطق اور فلسفہ اور تصوف اور طریقت اور شریعت کا آمیزہ ہے. اس میں تمام علوم شامل ہو گئے ہیں اور مضمون جو ہے مبہم ہو گیا ہے, کیونکہ مختلف مضامین, مختلف معانی جو ہیں اس میں مدغم ہو گئے ہیں, اس میں ضم ہو گئے ہیں, اور یہ بالکل ایک ایسا مرہم بن گیا ہے, ایک ایسا آمیزہ بن گیا ہے کہ جس کو الگ کرنا مشکل ہے. اور جب بحث ہوتی ہے تو بحث ہو نہیں پاتی ہے, کیونکہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. وہ کہتی ہے ایک کلامی مسئلہ ہے, ایک فلسفے کا مسئلہ ہے. میں اس کا طریقت شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں, ایک اور بات کہی, جو صوفیاء ہیں وہ شریعت کو مقدم نہیں مانتے ہیں, وہ طریقت کو مقدم مانتے ہیں. یعنی طریقت کا مطلب ہے وہ راستہ جس کو صوفیاء نے, اولیاء اللہ نے قبول کیا ہے. یعنی وہ نظریات, وہ اعمال, وہ وظائف, وہ اوراد, اور وہ ذکر و اذکار, اور وہ عبادات, اور وہ طور طریقے, اور وہ سلسلے, وہ خلقے, وہ نسبتیں, یعنی چشتیت, قادریت, نقشبندیت, سہروردیت, نظامیت, کلیریت اور زیدیت, یہ تمام جو نظریات ہیں یہ جو ہیں جو صوفیہ مانتے ہیں. اس عقیدے سے متعلق صوفیہ کے اور اولیاء اللہ کے واقعات اتنے گندے, اتنے خرافی ہیں کہ اس کو بیان کرنے کی ہمت انسان میں نہیں پڑتی ہے. ایک ویڈیو جو ہے ان واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ایک واقعہ ہم بیان کرتے ہیں جو اس کی رکاکت کو, اس کی غلاظت کو جو ہے واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے. عاشق الہی میرٹھی دیوبندی جو ہیں
ان کی کتاب جو ہے تذکرۃ الرشید، جو رشید احمد گنگوہی کی سوانح عمری ہے، اس میں جو ہے موصوف نے شیخ ضامن علی یا پیر ضامن علی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جلال آباد کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ ضامن علی ایک عظیم صوفی تھے، یہ جلال آباد میں آیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے مجھے بولنے میں تکلف ہو رہا ہے، کہتے وہ رنڈیوں کے ہاں قیام کرتے تھے۔ طوائف بھی لکھ دیتے تو اچھا ہوتا، لیکن وہ عاشق الہی میرٹھی اتنے اچھے مصنف ہیں، کہتے ہیں رنڈیوں کے ہاں وہ قیام کرتے تھے۔ تو جب اس بار آئے جلال آباد میں شیخ پیر ضامن علی، تو رنڈیوں کے ہاں قیام کیا۔ تمام رنڈیاں جو ہیں ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ تو شیخ ضامن علی نے کہا کہ وہ نہیں آئی۔ کہا کون شیخ؟ کہا وہ والی۔ کہاں؟ وہ اس سے بہت کہا کہ آؤ چلو ساتھ میں شیخ کی زیارت کر لو، لیکن وہ مانی نہیں۔ کہتی ہے گنہگار ہوں، روح سیاہ ہوں، بے عمل ہوں، فاسقہ اور فاجرہ ہوں، میں کس منہ سے شیخ کی زیارت کروں گی، ان سے ملاقات کروں گی؟ وہ نہیں آئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کل جب آنا ملنے کے لیے مجھ سے تم لوگ، تو اس کو لے کر کے آنا۔ اگلے دن جو ہے وہ رنڈیاں جو ہیں اس رنڈی کو لے کر کے آئیں۔ کتنا خراب معلوم پڑتا ہے یہ لفظ رنڈی بولنا، کاش کی طوائف بول دیا ہوتا۔ چلیے اس کے بعد سے ہم طوائف بولیں گے۔ تو وہ جب وہ طوائف ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں، بارگاہ کیا بولنا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے کہا کیوں کل کیوں نہیں آئی تھی؟ تو کہا کہ میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ آپ سے کس منہ سے ملوں گی، میں گنہگار، روح سیاہ، فاسقہ و فاجرہ، آپ سے کیسے مل سکتی ہوں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ چونکہ آپ فلسفہ وحدت الوجود کے ماننے والے تھے، اللہ کی ذات میں فنا ہونے والے، یعنی اللہ کی ذات میں یہ گم ہے اور اللہ کی ذات ان کے اندر جو ہے حلول کر گئی ہے، اللہ کی ذات ان میں مدغم ہے۔ یہی ہے فلسفہ وحدت الوجود۔ اور علماء دیوبند اور علماء بریلوی جو ہیں اور اخوان المسلمین کے ماننے والے حسن البنا اور قطب شہید جو بانیان جو ہیں یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کافرانہ اور مشرکانہ اور بدعی نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اس لیے نہیں آئی۔ تو کہا کہ کیوں نہیں آئی؟ آنا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، کرنے والا بھی وہی ہے اور کروانے والی بھی وہی ہے، پھر شرم کیسی؟ کتنا بدترین جملہ ہے۔ وہ طوائف جو ہے اس عمل بد کی بنا پر، زنا کی بنا پر جو ہے، جو بدتمیز بدکاری کی بنا پر جو ہے وہ نہیں آئی تھی۔ تو شیخ ضامن علی بولتے ہیں کہ کرنے والا بھی وہی ہے، استغفر اللہ، اور کروانے والی یعنی عبد بھی وہی ہے، جو زنا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور جو طوائف ہے اس میں بھی اللہ کی ذات پیوست ہے، دونوں ایک ہیں۔ تو شرم کاہے کی؟ اب بتائیے حضرات، اس عقیدے کو مان کر خیر و شر، حق و باطل اور شرک اور ایمان کی تمام حدیں پراگندہ ہو جاتی ہیں، منتشر ہو جاتی ہیں، ڈائنامائٹ ہو جاتی ہیں، سبوتاج ہو جاتی ہیں۔ عاشق الہی میرٹھی کا یہ کام نہیں تھا کہ اتنے گندے واقعات کو نقل نہ کرتے، اور ان کو اتنا بھیجا نہیں ہے، اتنا خیال نہیں ہے کہ ہم اس کو کتاب میں نقل کر دیں گے، لیکن وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی معاملات ہیں۔ عقیدہ وحدت الوجود کو تو دیوبندی بہت ہی مقدس مانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں علماء دیوبند کے نام سے جانتے ہیں، سب ہماری قدر کرتے ہیں، اور یہ وجودی فلسفہ ہے، اور اس میں جو ہے ایک آدمی اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم کہہ دیں گے کہ بھائی ضامن علی صاحب جو ہیں یہاں پر اللہ کی ذات میں، تو جو آدمی اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے وہ طوائفوں کے ہاں قیام کرتا ہے، اس سے ملنے اللہ کی نیک بندیاں آتی ہیں، یا نیک بندے آتے ہیں، یا رنڈیاں اور طوائفیں آتی ہیں، اور وہ طوائفوں سے ملاقات کرتا ہے اور طوائفوں سے ایسی گندی زبان میں بات کرتا ہے۔ استغفر اللہ، اس کو ہم پھر نہیں دہرائیں گے۔ یہ ہے
فلسفہ وحدت الوجود کی کرشمہ سازیاں۔ علامہ اقبال کلانی نے اپنی کتاب شریعت و طریقت میں لکھا ہے، اور میں نے بھی اپنی کتاب علماء دیوبند کی شریعت و طریقت لکھی تھی۔ عبدالہادی مدنی جو ہیں، جو سدھارتھ نگر والے ہیں، لندن والے نہیں بلکہ سدھارتھ نگر والے، جو آج کل غالباً سعودی میں کسی مقام پر ہیں، اور یہاں پر تنظیم جو احیا جو شروع کی تھی ہم لوگوں نے، تو اس میں کام کرتے تھے۔ اس میں جو ہیں شیخ عبدالسلام سلفی اور شیخ محمد مقیم فیضی اور حمید اللہ سلفی اور عبدالہادی بدنی جو ہیں، یہ 4 ہمارے علماء تھے، اکابر علماء، اور جو بعد میں سن 2000 کے انتخاب کے بعد میں شیخ عبدالسلام جو ہیں ہماری جماعت اہل حدیث کے امیر کی حیثیت سے ابھرے۔ اب محمد مقیم فیضی جو ہیں یہ نائب ناظم اعلیٰ بنے، اور حافظ سعید غالباً ناظم اعلیٰ بنے، حافظ سعید جو ہیں، اور حمید اللہ سلفی بھی کسی عہدے پر تھے۔ تو عبدالہادی صاحب نے ہماری اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، جو کتاب کم سے کم 100-150 پیج سے اوپر کی کتاب ہے۔ اس میں علماء دیوبند کی شریعت و طریقت ہے۔ اس میں جو ہے پیر زابن علی کا یہ واقعہ ہم نے نقل کیا ہے، اور بہت سے واقعات نقل کیے ہیں۔ تو علماء دیوبند بھی ایسے گندے نظریے کو مانتے ہیں۔ ایک تو تقلید میں گرفتار ہیں، حدیث و قرآن چاہے کتنا پیش کیجیے، حدیث کو نہیں ماننا ہے، قول امام کو ماننا ہے۔ تقلید کے راستے سے بھی گمراہی ہے، اور علم کلام کو بھی ماننے والے ہیں، اس میں بھی ماتوریدی ہیں۔ ایک تو کریلا اور نیم چڑھا، یعنی محمدی بننے کے بعد بھی، مسلمان بننے کے بعد بھی آدمی کو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی بننا پڑتا ہے۔ تو آپ علماء دیوبند جو ہیں عقیدے کے اعتبار سے جو ہے ماتوریدی ہیں، اور مسلک کے اعتبار سے جو ہے حنفی ہیں، اور تصوف میں بھی یہ چشتی، قادری، نظامی ہوا کرتے ہیں۔ جی ہاں، جبکہ اہل بدعات کا یہ شیوہ ہے کہ صوفیہ کے جو 4 سلسلے ہیں، قادریت، چشتیت، نقشبندیت اور سہروردیت، اور اس کے بعد بہت سی ذیلی ضمنی شاخیں ہیں، ہزاروں اور سینکڑوں جو ہیں سلسلے ہیں تصوف کے۔ تو علماء دیوبند صوفی بھی ہیں، تصوف بھی مانتے ہیں، علم کلام بھی مانتے ہیں، تقلید کو بھی مانتے ہیں، فلسفہ بھی مانتے ہیں، منطق بھی پڑھتے ہیں، یعنی تمام جو گمراہیاں ہیں وہ سب کو انوائٹ کر کے وہ جو ہے تقلیدی مسلک بن گیا ہے۔ یہی حال جو ہے ہمارے علماء بریلویہ کا ہے۔ توحید سے بہت دور ہیں یہ لوگ، توحید میں اتنی آمیزش کر دی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو واقعہ نقل کیا ہے عاشق لائی میرٹھی صاحب نے، کتنا گندا واقعہ ہے۔ تو علامہ اقبال کلانی نے اپنی کتاب طریقت و شریعت و طریقت میں جو ہے ایک الگ سے ہم واقعہ جمع کریں گے، لیکن ایک واقعہ مجھے پھر یاد آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شیخ موجود تھے، تو وہ اللہ کی ذات میں ہمیشہ گم رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن بکری نے کہا میں کر کے آواز نکالی بکری نے، تو کہا کہ لبیک یا رب، لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں، استغفر اللہ۔ یعنی بکری کے اندر بھی اللہ کی ذات کو مانا ان لوگوں نے۔ فلسفہ وحدت الوجود کیا کہتا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے میں، گوشے گوشے میں، ریزے ریزے میں جو ہے اللہ کی ذات جو ہے مدغم ہے، پیوست ہے اور ضم ہے۔ تو بکری نے جب میں کہا تو بکری کی میں کے اندر میں بھی اللہ کی ذات تھی۔ بکری جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ اب سوچو کہ اللہ کی مخلوق کو خالق بنا دیا۔ ہندو نے کہا، شنکراچاریہ نے کہا تھا نا کہ میں جل بھی ہوں، میں تھل ہوں، میں اگنی ہوں، میں آکاش ہوں، میں چندرما ہوں، میں سور ہوں، میں اتر ہوں، میں پورب ہوں، میں دکشن ہوں، میں پچھم ہوں، میں پرتھوی ہوں، یعنی میں ہر چیز میں ہوں۔ تو میں جو کائنات یعنی خالق اور مخلوق کی جو دوئی ہے مٹ جاتی ہے۔ لالی دیکھن میں گئی، میں بھی ہو گئی لال۔ تو یہ ویدانتی نظریہ ہے، یہ زرتشتی نظریہ ہے، یہ یہودی اور مجوسی اور عیسائی نظریہ ہے، اور یہ ہندی نظریہ ہے، ہاں یہ ایرانی نظریہ ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔
بلکہ دنیا کے تمام گمراہ مذاہب کے اندر میں یہی تصور جو ہے وحدت الوجود، وحدت الشہود فی کل موجود کا عقیدہ جو ہے پایا جاتا ہے۔ تو حضرات، ہم تمام سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خاص طور سے اس بات پر میں ختم کرتا ہوں مضمون کو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ بھی اس عقیدے کو ماننے والے ہیں، وہ ڈیفینس کرتے ہیں اور کچھ نرمی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اور ایک نئی بات مجھے معلوم پڑی کل کہ یہ ڈارون کے پیش کردہ نظریہ ارتقاء کے ماننے والے بھی ہیں، یعنی ایولیوشن تھیوری جس کو کفر قرار دیا ہے ہمارے علماء نے، جو بالکل ملحدانہ نظریہ ہے، لیکن اس کو بھی مانتے ہیں وہ۔ اور اس کے پہلے ہم نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ علم غیب کے نظریے کو بھی بالکل بریلوی انداز میں مانتے ہیں۔ کسی بریلوی سے مناظرہ کر رہے تھے اور جب بریلوی نے اپنی تعریف پیش کی علم غیب کی اپنے مطابق، تو کہا کہ یہی نظریہ تو ہمارا ہے، یہی نظریہ تو ہمارا بھی ہے، یہ اللہ کے رسول کو نور بھی مانتے ہیں اس معنی میں جس طرح بریلوی مانتے ہیں۔ تو کیا بچ گیا پھر؟ کاہے کی توحید؟ پہلے مسلمانوں کی توحید کو ٹھیک کیجئے، ان کے اندر سے اور اپنے اندر سے شرک اور بدعات کا خاتمہ کیجئے۔ خود تو تقلیدی ذہن کے مالک ہیں، خود تو مقلد ہیں، اہل حدیث کو گمراہ فرقہ قرار دیتے ہیں، جو اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے وجود سے اللہ کا دین جو ہے باقی ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا، اس کی دین کی اشاعت کا ذمہ لیا، انہوں نے تمام اقسام کی شرک اور بدعات کی مذمت کی، ان کا خاتمہ کیا، اس کی کوشش کی، اللہ کے دین کی اقامت کی، وہی دین جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ انہیں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ گمراہ فرقہ جو ہے اہل حدیث کا ہے۔ ارے اہل حدیث تو کسی بات کو بھی نہیں مانتے ہیں اللہ رسول کے علاوہ۔ ان کا دستور جو ہے، ان کا نظام اسلامی جو ہے قرآن عظیم کی آیات بینات ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیث ہیں اور منہج سلف ہے، یعنی صحابہ و تابعین تبع تابعین۔ وہ نہ مقلد ہیں، نہ وہ کلامی ہیں، نہ وہ صوفی ہیں، نہ وہ فلسفی ہیں، نہ وہ منطقی ہیں، نہ وہ حلولی ہیں، نہ وہ وجوبی ہیں، لیکن آپ دنیا بھر کی خرافات کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے وہ سب سے زیادہ گمراہ فرقہ ہے۔ حضرات، ہم یہیں پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں آپ کو حاصل ہوں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اتنی محنت سے ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، خدمت میں یہ تمام مضامین پیش کرتے ہیں، لیکن آپ اتنی سے زحمت نہیں کرتے ہیں کہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ بہترین اور قیمتی مضامین پر انشاءاللہ ہمارے ویڈیوز ہیں آپ کو آتے رہیں گے۔